مسجد خواجہ اعظم میں مسلسل 25 دن سے چل رہا مؤذنین کی ٹریننگ کا پروگرام کامیابی کے ساتھ اختتام ہو گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جس میں شہر آدونی کے تمام مؤذن حضرات اور دیگر ائمہ اور دانشوران ملت بھی شریک رہے۔ اس محفل کو کامیابی کے ساتھ اختتام کرنے والے مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب کی گل پوشی شال پوشی کی گئی اور مؤذنین حضرات کی بھی عزت افزائی کی گئی۔ محفل کے روح رواں مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب اور حاضرین مجلس کا میر متولی مسجد خواجہ اعظم الحاج اے منصور احمد صاحب نے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی مؤذنین کی ٹریننگ محفل پورے آندھرا میں کہیں نہیں ہوئی۔ اختتام کے جلسے میں مؤذن حضرات بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آج مفتی صاحب کے بدولت اتنے سالوں کے بعد ہم نے اپنی غلطیوں کو سنوار لیا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس کیمپ کے ذریعے۔ اور اس محفل کو سجانے میں جو ائمہ مساجد نے حصہ لیا، ان تمام حضرات کو مؤذنین حضرات اپنی طرف سے ان ائمہ کی شال پوشی فرمائی، اور مؤذنین کی ٹریننگ کے اختتامی جلسے میں شہر کے تمام مؤذنین کو ٹریننگ کلاسز میں شریک ہونے کی صداقت نامے کے طور پر سرٹیفکیٹس دینے کے بعد تمام مؤذنین حضرات نے مل کر مفکر ملت حضرت مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کا شکریہ ادا کیا۔ اس جلسے میں میر متولی مسجد خواجہ اعظم الحاج اے منصور احمد، ناظم جماعت نظامیہ الحاج ملا درویش خالد نظامی، شاہی جامعہ مسجد کے میر متولی سعودی عبدالرؤف، مسجد خواجہ اعظم کے خطیب و امام حافظ شبیر احمد قریشی اور شہر کے دیگر ائمہ مساجد بھی اس محفل میں شریک رہے۔ جلسے کے بعد نوجوانان محلہ کی جانب سے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، وہ کیسا زمانہ تھا معلوم، 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھایا کرتے تھے، کپڑوں کی ایسی بہتات نہیں تھی، مال و زر کی ایسی کثرت نہیں تھی۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کو جو تحفہ دیا، آپ اندازہ کریں کیا دے سکتے ہیں مؤذنین کو؟ کچھ کپڑے، کچھ فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں چاندی کا ڈلہ پیش کیا، دیکھیے آپ اندازہ لگائیے۔ اور حضور کی دعائیں تو مؤذنین کے لیے ہے ہی۔ دیکھیے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جو حاضرین ہیں ان کو ہی معلوم ہوتا ہے یہ امام صاحب ہیں، یا متولیان مسجد کو معلوم ہوتا ہے یہ امام صاحب ہیں، لیکن مؤذن صاحب کی شان یہ ہے، اذان جب وہ کہتے ہیں تو کلمات اذان جس درخت سے، جس اینٹ سے، جس پتھر سے گزرتے ہیں، کل بروز محشر ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مؤذنین کی گردنیں قیامت کے دن اونچی رہیں گی۔ اونچی رہے گی تو اب کیا شکل صورت ہوں گی صاحب؟ آدمی تو ہے 6-7 فٹ کا، اور گردن اونچی تو ایک دم وہ بگلے کی طرح نظر آئیں گا، انتہائی بدصورت دکھیں گے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ گردنیں اونچی رہیں گی کا مطلب فی الواقع ان کے تن سے گردن کو اونچی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی شان یہ ہوگی کہ یہ جہاں بھی کھڑے ہوں گے اونچے نظر آئیں گے۔ اللہ یہ کیفیت ان میں پیدا کر دے گا، اور پوری دنیا کو یہ بتائے گا، اس وقت اہل محشر کو بتائے گا کہ یہ جو اونچے اونچے لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ میرے کلمات کو بلند کرتے تھے، اس لیے آج میں نے ان کو بلند کر دیا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی شان ہے، اگرچہ کہ کمیٹیوں میں لوگوں کی نظروں میں اس عہدے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کیا ثواب ہے تو آپس میں وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں۔ اتنا عظیم اور اتنا مقدس جو ہے سو فریضہ ہے، اور بہت مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس خدمت کے لیے چنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن حضرات کو بھی چنا ہے، اور مسجد کے خادمین کو چنا ہے، اور ہم میں سے اس کام کے لیے جن کو بھی چنا ہے، الہی ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اس کار خیر میں جن حضرات نے، یہ ہمارے خاص طور پر یہ حافظ شبیر ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ایک اور طبقہ ہے محمد نوجوانان محلہ قاضی پورہ، جن حضرات نے جس حیثیت سے بھی اس میں تعاون کیا ہے، دامے درمے سخن خدمے، اللہ ان کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی اس کوشش کو ان کے ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ میں پھر ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 روزہ مختصر مدتی یہ تربیت مؤذنین کا آج اختتام عمل میں آیا۔ الحمدللہ ایک نصاب کے تحت انہیں نماز اور
اسی طریقے سے فضائل اذان، مسائل، اقامت اور امامت، یہ نماز جنازہ وغیرہ کے بنیادی مسائل سے واقف کروایا گیا۔ اس 20 روزہ تربیت مؤذنین کلاسز میں کافی لوگ شریک رہے، جن کی اختتامی تقریب میں درس میں شریک ہونے کی صداقت نامے کے طور پر ایک سرٹیفکیٹ بھی دی گئی تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو، اور یہ بہت ہی اہم ترین کام تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب کے صدقے سے ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس قسم کے کیمپس ہم منعقد کریں گے، اور اللہ چاہے تو عنقریب دوسرا کیمپس بھی منعقد ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقک وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔